ایک انجان وائرس پھیلنے کی وجہ سے ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے، لیکن کہیں سے ایک آدمی زندہ بچ جاتا ہے جس کا نام فلپ ہوتا ہے۔ تو چلیں اس کی کہانی کو جانتے ہیں۔ ایک انجان وائرس پھیلنے کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی فلپ جو کہ زندہ ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر طرف انسان ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کہیں پہ اسے کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ راستے پر اسے ایک بورڈ دکھائی دیتا ہے جہاں پر وہ لکھ دیتا ہے کہ ابھی بھی ایک انسان زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں آ کر وہ سوچتا ہے کہ وہ اس گھٹیا گھر میں کیوں رہ رہا ہے جبکہ وہ کسی بھی امیر آدمی کے گھر میں رہ سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے سب سے امیر آدمی کا گھر کھولتا ہے اور وہاں پر مزے کرتا ہے۔ بہت مہنگی پینٹنگز جن کی قیمت اربوں روپے ہوتی ہے وہ وہاں پر آ کر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بہت مہنگی ڈائناسور کی ممی اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیتا ہے۔ پھر رات کو سونے سے پہلے وہ اوپر والے سے بہت باتیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی دوسرا آدمی تو ملا دے، میں بہت بور ہو چکا ہوں۔ جب وہ صبح ٹوائلٹ جاتا ہے تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا، تو وہ منرلز واٹر کی بڑی بوٹلز اٹھا کر لاتا ہے اور وہ یوز کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بھوک لگ جاتی ہے۔ وہ ایک مارکیٹ جاتا ہے اور گولی سے دروازے کو توڑ دیتا ہے اور اندر جا کر خوب سارا کھانا اٹھاتا ہے۔ وہاں پر اسے میگزینز نظر آتی ہیں جو اس کو پسند ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ٹوکری میں ڈال کر ٹوکری کو ٹھوس ٹھوس کے بھر لیتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا کی سب سے مہنگی وائن پیتا ہے اور اوپر والے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو وہ مہنگی مہنگی چیزیں توڑ کر انجوائے کرتا ہے۔ جب اس سے اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ ایک مہنگی کار کو سستی کار کے ساتھ ٹکرا کر ان کو بھی اڑا دیتا ہے اور خوب انجوائے کرتا ہے، لیکن اب وہ تھک جاتا ہے۔ اس کا گھر بھی کوڑا کرکٹ سے بھر چکا ہوتا ہے۔ وہ بھلے اس گھر کو کیوں صاف کرتا، کیونکہ جب گھر گندا ہو جاتا تو وہ تو گھر چینج کرنے کا سوچ لیتا۔ پھر وہ ایک ربر کے پل کو دارو سے بھر کر اس میں لیٹ جاتا ہے، پیتا ہے اور نہاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، لیکن اب وہ بہت تھک چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بار میں آتا ہے اور وہاں پر موجود بالز، بوٹلز ان سب سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا بہت دل کرتا ہے کہ کوئی انسان ہو اور وہ اس سے بات کرے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہیں وہ لیٹتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اٹھتا ہے تو پھر وہ باہر گھومتا ہوا ایک مارکیٹ میں جا پہنچتا ہے جہاں پر وہ ایک لڑکی کے مورتی کو دیکھتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم کہاں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آتا ہے اس کے بازو کو پکڑتا ہے تو اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک پہاڑی پر اپنا ایڈریس لکھ دیتا ہے اور گاڑی چلانے لگ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ شراب پیتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ گاڑی بھی چلاتا جاتا ہے۔ راستے پر اسے ایک عجیب سا نشان دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے۔ جب آس پاس دیکھتا ہے تو اسے ایک جگہ سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہاں پر کوئی انسان زندہ ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس جگہ پر جاتا ہے۔ آگے ایک کیمپ لگا ہوا ہوتا ہے اور چولہے کے اوپر کوئی چیز پکانے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی گود میں پاتا ہے، جسے دیکھ کر اس کو خود پر یقین نہیں ہو رہا ہوتا۔ تب ہی پھر سے اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ ایک بہت بری لڑکی اس کا سینہ دبا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کون ہو تم، اور وہ خوبصورت لڑکی کہاں گئی، جس پر وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے تھے اور میں تمہیں سنبھال رہی تھی، یہاں پر کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ فلپ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ لڑکی گن نکال لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے خبردار تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو لڑکا اس کو کہتا ہے کہ میں بہت شریف ہوں، بھلا میں تمہیں نقصان کیوں پہنچاؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد لڑکی اس کی بات مان لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پہاڑی پر وہ ایڈریس تم نے لکھا تھا، تو وہ لڑکا کہتا ہے ہاں میں نے لکھا تھا۔ اس کے بعد لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ پھر گن نیچے کر لیتی ہے۔ ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم فلپ کو دیکھتے ہیں جو بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دراصل وہ اپنے لیے ہمیشہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو امیجن کرتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر اس کا سینہ جلا رہتا ہے کہ اتنی بدصورت لڑکی کے ساتھ مجھے رہنا پڑے گا۔ بس وہ اس مجبوری کے ساتھ کہ وہ آخری لڑکی ہے اس کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، ورنہ اس کو میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے جو پوری طرح سے گندا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس کو بالکل بھی صاف تو کرتا نہیں ہوتا۔ لڑکی یہ دیکھ کر بہت زیادہ ہنستی ہے۔ اسی دوران لڑکی اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے بہت بڑے ٹھرکی لگتے ہو، اور وہ ہنسنے لگتی ہے، لیکن اس پر فلپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو وہیں پر چھوڑ کر آ جاتا ہے جہاں سے اس کو لے آیا ہوتا ہے۔ اگلے روز لڑکا اس لڑکی کو اپنے گھر دیکھتا ہے، جس پر لڑکی بتاتی ہے کہ وہ اس کا گھر صاف کر رہی ہے، جس پر فلپ کہتا ہے کہ اگر میرے گھر صاف کرنے بھی آؤ تو پوچھ کر آنا۔ اس پر لڑکی کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ
वो सारा गंद वापस फैला देती है और चली जाती है। लेकिन फिर फिलिप उसको रोक लेता है। वो थोड़ा गुस्सा करती है लेकिन फिर ठीक हो जाती है। उसके बाद वो घर साफ करने के लिए मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ फिलिप अपनी कार हैंडीकैप लोगों की जगह पर खड़ी कर देता है। लड़की उसको कहती है कि ये हैंडीकैप लोगों की जगह है, यहाँ से अपनी कार हटाओ। जिस पर फिलिप कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, इस दुनिया में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, इसके अलावा कोई नहीं, यहाँ पे कोई हैंडीकैप नहीं है। लड़की कहती है हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी कवानीन पर अमल करना चाहिए, तुम यहाँ से कार हटाओ। उसके बाद फिलिप कार को पीछे करता है और सीधा अंदर ही ठूस देता है। उसके बाद रात को वो अपने खिलौनों से बातें कर रहा होता है। क्या तुम लोगों को पता है कि मैं अब इस दुनिया में अकेला नहीं रहा हूँ? मुझे लगा था मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलेगी, लेकिन मुझे तो एक सड़े हुए करेले जैसी लड़की मिली है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मजबूरन मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। अगले रोज वो देखता है कि सबा सामान पैक करके उसके घर में रहने के लिए आ रही है। वो आता है और उसको कहता है क्या तुम्हें रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, यही मेरे घर में ही क्यों, आसपास कहीं और हो ना? तो सबा उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ वाले घर में रहूंगी, फिक्र मत करो। अगले रोज सबा उसके पास आती है और उसको कहती है कि हम दोनों का शादी करना तुम्हें पता है कितना ज़रूरी है, नस्ल बढ़ाने के लिए हम दोनों को शादी करना होगी। इस पर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है कि पागल की बच्ची, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी नहीं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले रोज़ वो एक साथ खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान फिर सबा उसको कहती है कि हमारा शादी करना बहुत ज़रूरी है। इसी दौरान फिर फिलिप भी कह देता है ठीक है, अगर तुम्हें शादी करने का इतना ही शौक है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है। तो सबा कहती है ठीक है, तो फिर कल ही शादी करते हैं। जिस पर फिलिप कहता है पागल हो गए तुम, हमारी शादी कौन करवाएगा? जिस पर सबा कहते हैं कि हम दोनों खुद ही अपनी शादी कराएंगे। उसके बाद सबा उसको कहती है कि वो घुटनों पर बैठ के उसको शादी के लिए प्रपोज करे। ना चाहते हुए भी फिलिप को ऐसा करना पड़ता है। जब लड़की हाँ कहती है तो फिलिप को बिल्कुल कोई खुशी नहीं होती। वो तो खाना छोड़ के भी वहाँ से चला जाता है। अगले रोज़ सबा अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करती है, जबकि दूसरी तरफ फिलिप बहुत सारे टिश्यू पेपर को इकट्ठा जलाकर एंजॉय कर रहा होता है। वो नहीं फटे पुराने कपड़ों के साथ चर्च में जा पहुंचता है, जहां पर वो लड़की बहुत अच्छे से तैयार होकर खड़ी होती है और पूरा चर्च भी सजा होता है। जब वो उसके पास आती है और उसको कहती है कि लो मुझे रिंग पहनाओ, तो वो लड़का कहता है कि ओह मेरे पास तो रिंग है ही नहीं, वो रिंग लाना ही भूल जाता है। जिस पर उस लड़की को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो जब घर जाती है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। जब वो उसके दरवाज़ा खटखटाता है तो वो दरवाज़ा नहीं खोलती, तो वो थोड़े से दरवाज़ा को तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। वो हर तरफ देखता है, इतने अच्छे से उसने तैयारी की होती है। वो वाकई में ही मायूस होता है और उसके पास आता है और उसको कहता है कि वो सच में ही अंगूठी लेना भूल गया था, वरना वो भी शादी के लिए खुश है। जिस पर लड़की उसको माफ़ कर देती है। बाद लड़का उसको कहता है आओ तुम्हें मैं रिंग ले दूँ। जिसके बाद वो ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर सबा बहुत सारी रिंग्स उठाती है और वो लड़का उसको वो सारी की सारी पहना देते हैं। उसके बाद फिलिप सबा को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाता है, जिसे देखकर सबा को बहुत गुस्सा आता है और उसको तोड़कर बाहर फेंक देती है। उसके बाद वो जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते पे उनकी कार का एक्सीडेंट एक और कार से होता है। जब फिलिप उससे उतरकर उस कार की तरफ आता है तो उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, जिसे देखते ही फिलिप के मुंह में पानी आ जाता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी कार से बाहर निकल आती है और उसे देखकर खुश होती है कि चलो दुनिया में कोई और भी जिंदा है। उसके बाद वो तीनों उसके घर में जाते हैं और वो लड़की को आगे बिठाता है और उस पे खूब लाइनें मारता है और अपनी वाइफ पर कोई तवज्जो नहीं देता है। उसकी बीवी बताती है कि हम दोनों ने हाल में ही शादी की है, जो कि फिलिप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इसने ऐसा आखिर क्यों बताया है। वो उनके दरमियान में जो मौजूद खिड़की होती है उसको बंद कर देता है ताकि उसकी वाइफ की आगे आवाज़ ही ना आए। वो हर रोज़ उस पर लाइनें मारता और पूरी तरह से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता। शाम के वक्त जब वो खाना खाने लगते हैं तो फिलिप को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल अपनी क्लीन शेव की हुई थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी वाइफ उसको कहती है कि मैंने अपनी शादी पे तुम्हें कहा था, तब तो तुमने नहीं की थी और अब क्यों कर ली। लेकिन उसको क्या पता, ये तो दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगले रोज़ वो लड़की मियाँ बीवी को खाने पर बुलाती है, लेकिन वो अकेला फिलिप वहाँ पर चला जाता है और कहता है कि उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं होती। हालांकि उसने अपनी बीवी को बताया नहीं होता कि उसने खाने पे बुलाया है और वो उसके साथ इंजॉय कर रहा होता है। टाइम बाद वो लड़की भी पिघल जाती है। वो चाहती है कि मैं भी अब किसी से शादी कर लूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। घर आता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम कहाँ थे, तो वो कहता है मैं बिजी था। उस पर उसकी बीवी कहती है तुम बिजी नहीं थे, तुम बल्कि उस लड़की के पास गए थे। जिस पर वो उस पर ध्यान नहीं देता और उसे छोड़कर बस इग्नोर कर चला जाता है।
اگلے روز وہ لڑکی کو کار گفٹ کرتا ہے اور اس سے پیار بھری باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وائف آج اسے آواز دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے ادھر آؤ. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو اس کی بیوی کہتی ہے اس کو تم نے کار گفٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں اس کی ایکسیڈنٹ سے کار ٹوٹ چکی تھی اس لیے اس کو میں نے اب گفٹ کی. تو وہ لڑکی کہتی ہے میں کئی دنوں سے تمہیں پانی کا نل ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہی تھی, اس کے لیے تو تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا اور ان چیزوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے. اگلے روز فلپ اور وہ لڑکی ملتے ہیں تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتے تو میں ضرور تم سے شادی کرتی. یہ سنتے ہی وہ بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ گھر آ کر وہ فوراً اپنی وائف کو طلاق دے دے گا. جیسے ہی وہ گھر آتا ہے لیکن جب وہ اپنی وائف کو دیکھتا ہے کہ اس نے ہارٹ بنا کر اپنی اور اس کی دونوں کی پکس لگا کر اتنا اچھا ہارٹ بنایا ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ اس کو ڈیورس نہیں دیتا اور پیچھے چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم کار پر آتا ہوا ایک اور انسان دیکھتے ہیں جو زندہ بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی بھلا کیا کرتا ہے. اگر آپ اس سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں نیکسٹ پارٹ.